ذلك الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم من يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلى الله عليه وسلم. برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور آج 3 محرم الحرام کا دن آپ گزار چکے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی اس معروف آیت وفی ہدایت کو اس اشرۂ محرم الحرام کے لیے سرنامہ گفتگو قرار دیا۔ اس میں یاد پروردگار ہے کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ادیان عالم میں سے جو دین اللہ کو پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے اس دین اسلام کو کب پسند فرمایا؟ جب پیغمبر اسلام نے منزل قدیم پر مولا متقیات کی امامت و ولایت کا اعلان فرمایا تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتوں کو تم پہ تمام کر دیا ہے اور آج ہم تمہارے اس دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ پتہ چلا اللہ کو وہ اسلام پسند ہے کہ جس اسلام کی بنیاد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ حجاج کرام کا قافلہ، ہم تھوڑی سی بات کل سے آگے بڑھے گی، جب منزل غدیر پر پہنچا تو آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا۔ قافلہ چلتا رہا کہ آیت کا دوسرا حصہ آ گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام آپ نے نہ کیا تو گویا میری رسالت ہی نہیں پہنچائی ہے۔ قافلہ چل رہا ہے کہ آیت کا تیسرا حصہ آ گیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے حبیب کرب علی کی ولایت کا اعلان، لوگوں کے خطرے سے میں تجھے بچاؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ غدیر میں کوئی خطرہ بھی تھا۔ میں طالب علم کی حیثیت سے سوچتا ہوں
کہ یہ خطرے سے بچانے والی آئے تو دعوت ذوالعشرہ میں آنا چاہیے تھی، یا ہجرت کے موقع پہ آنا چاہیے تھی جب مشرکین تلواریں لے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے آ چکے تھے، یا کم از کم فتح مکہ کے موقع پہ آنا چاہیے تھی۔ اب جب منزل غدیر پر شمع رسالت پروانوں کے جھرمٹ میں ہے اور اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کرنے علی کی ولایت کا اعلان، لوگوں کے خطرے سے میں تجھے بچاؤں گا۔ پتہ چلا علی کی ولایت کو حاجیوں سے خطرہ تھا۔ نہیں آپ میں سمجھا نہیں سکا کہ علی کی ولایت کو حاجیوں سے خطرہ تھا۔ کل بھی حاجی علی کی ولایت کے لیے خطرہ تھے، آج بھی حاجی علی کی ولایت کے لیے خطرہ ہے۔ اور بھائیوں کسی اپنے حاجی کے گلے نہ پڑ جانا۔ 2 دفعہ مجھے بھی حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے، میں ان حاجیوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں 1400 سال کے بعد آج تک پتہ نہیں چلا کہ سفیان کا بیٹا حق میں تھا یا عمران کا بیٹا۔ ایک بار مل کے بولو اس کا مطلب ہے کہ میں محمد والے محمد بلند کر غدیر میں کوئی خطرہ بھی تھا۔ میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، میں میرے جیسا ایک چھوٹا طالب علم بزرگان کے نالج میں اضافہ نہیں کر سکے گا، اسی لیے اللہ نے مجلس حسین کے 2 حصے رکھے ہیں، ایک حصہ علم ہے، ایک حصہ ثواب ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بزرگان علماء دین ثواب اپنے حصے میں رہنے دیں، علم بچوں کے لیے چھوڑ دیں۔ میں ملت کے بچوں سے مخاطب بتانا چاہتا ہوں کہ منزل غدیر پہ خطرہ کون سا تھا۔ اشارہ کروں گا تفصیل میں، یہ میرے اشرے کا موضوع ہے، میرا غزی صاحب میں اس موضوع پر میں پورا اشرہ پڑھ چکا ہوں، یہاں صرف اشارہ کروں گا آج کی حد تک اور بات کل آگے بڑھ جائے گی۔ خطرہ کیا خطرہ تھا میرے بھائیوں؟ علی دشمنی کی 2 لائنیں چلی، ایک لفظ انتہائی قیمتی ہے اور میں لفظ توڑ کے بول رہا ہوں۔ علی دشمنی کی 2 لائنیں چلی، ایک وہ لوگ علی کے دشمن ہوئے کہ جنہوں نے علی کی تلوار کے زخم کھائے، یعنی وہ لوگ علی کے دشمن ہوئے جو علی سے تلوار کے ہاتھوں علی سے پٹے۔ دوسرے وہ لوگ علی کے دشمن ہوئے جو فضائل کے ہاتھوں علی سے پٹے، جو تلوار کے ہاتھوں پٹے وہ بدر میں، احد میں، خندق میں۔ یہ وہ لوگ تھے جو علی کے ہاتھوں پٹ چکے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حادثاتی طور پر انہوں نے سرنڈر کیا اور جان بچانے کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ ابو سفیان کہ جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے گزری تھی، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یزید کی دادی ہندہ جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ یہ مسلمان تو ہو گئے، یہ ایک لوگ تھے جنہوں نے تلوار کے ہاتھوں علی سے زخم کھائے تھے۔ اب میں ایک لفظ کہوں گا، 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں مطمئن رہوں گا۔ یہ اونٹ کا گوشت کھانے والے کینہ پرور عرب، یہ ظاہراً مسلمان تو ہو گئے لیکن ان کے دل میں علی کے لیے کینہ موجود رہا۔ اور فتح مکہ کے بعد اب نئے مسلمان اور پرانے مسلمان جو فضائل کے ہاتھوں علی سے پٹ چکے تھے، یہ دونوں مل کر بیٹھے اور ایک نیا سماج وجود میں آیا۔ نئے مسلمانوں نے کہا پرانے مسلمانوں سے کہ صاحب باقی تو ہمیں اسلام میں سب قبول ہے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن یہ جو علی ہے نا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا علی نے میرے باپ کو مارا تھا، کسی نے کہا علی نے میرے بھائی کو مارا تھا، کسی نے کہا علی نے میرے بیٹوں کو مارا تھا، کسی نے کہا
بچہ کو مارا تھا. ان کے خاندان کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جن کے 5-7 بندے علی نے قتل نہ کیے ہو. کہا علی ہم سے برداشت نہیں ہوں گے. وہ جو پرانے مسلمان تھے ان کی اکثریت ایسی تھی, انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی. اس نے کہا ہماری بھی ایسی ہے, ساری رات علم کے لیے جاگتے ہم بھی رہے لیکن وہ علی کے حصے میں آئے. سیدہ کی خواستگاری ہم نے بھی کی تھی, وہ رشتہ علی کو ملا. بچے ہمارے خوبصورت تھے لیکن نبی ہمیشہ اللہ کے حکم سے علی کے بچوں کو اپنا بیٹا کہتے تھے. تو یہ فضائل کی کثرت لوگوں کو پسند نہیں تھی. یہ وہ لوگ تھے جو فضائل کے اقوالی سے پڑھ چکے. منظر کبیر تک آتے آتے یہ علی دشمنی کی تحریک اس قدر منظم ہو چکی تھی. انہوں نے طے اس لیے کہ حضور اپنی زندگی میں مختلف مقامات پر اشارے دے چکے تھے. کبھی نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کبھی فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, کبھی فرماتے ہیں کہ یا علی تو میرے بعد میرا جانشین, میرا وسیع, میرا خلیفہ ہوگا. یہ جانتے تھے کہ نبی علی کو اپنے بعد جانشین بنا کے جائیں گے. انہوں نے یہ طے کیا سب کو ہو سکتا ہے ہم منصب اقتدار پہ علی کو نہیں آنے دیں گے. یہ تحریک اس قدر منظم ہو چکی تھی کہ جب اب سمجھ آئی, جب قافلہ منزل خدیر پر پہنچا, آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دیجیے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہو چکا. قافلہ چل رہا ہے. آیت کا دوسرا حصہ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, حبیب اگر یہ کام نہ کیا تو گویا میری رسالت ہی نہیں پہنچائی. پھر آیت کا تیسرا حصہ ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, میرے حبیب کر دے علی کی ولایت کا اعلان, ان لوگوں کے خطرے سے میں تجھے بچاؤں. اب خطرہ سمجھ میں آ گیا, خطرہ سمجھ میں آ گیا. پیغمبر فرماتے ہیں سلیمان جی مولا اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیے, بلند آواز سے ندا لگائیے حی علی خیر العمل, آؤ اپنے خیر کی طرف. قید میں لوگ واپس کر کے آنے والوں کے انتظار کیا گیا. جب 1,24,000 اصحاب جمع ہو چکے, اب پیغمبر نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے, اصحاب سے فرمایا کہ منبر بناؤ. بس یہ سنتے ہی وہ ایک دوسرے کا منہ تھکنے لگے. حضور یہاں اس چڑیا میدان میں منبر کیسے بنا؟ اچھا میں ایک بات سنتا ہوں, جو آج منبر نہیں بنا پا رہے کل صاحب منبر کیسے بنا رہے؟ منبر بناؤ. پیغمبر نے رہنمائی فرمائی. بھائی میں بات سنتا ہوں, اگر پیغمبر چاہتے تو مدینہ سے مسجد نبوی سے منبر منوا سکتے تھے. اور بھائی اگر حضرت سلیمان نبی کا وسیع حضرت آصف بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 1250 میل دور ملک سبا سے تخت بلقیس لا سکتا ہے. مناقب کی روایت ہے, پوچھا گیا میرے چھوٹے امام سے فرزند رسول آصف بن برخیہ کے علم میں اور آپ 14 کے علم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں کم و بیش. آصف بن برخیہ کے پاس ایک آیت کا علم تھا, ہم 14 کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. آپ نے تو فرمایا تو جملہ سنیے گا. اس کا ترجمہ 4 خطوں میں ہو چکا ہے. اس کی پہلی جلد سے یہ روایت میں آپ کو سنا دوں. پوچھا گیا فرزند رسول آصف بن برخیہ کے علم میں اور آپ 14 کے علم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ 70 اسماء اعظم ہیں. آصف بن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا, ہم 14 کے پاس 72 اسماء اعظم ہیں. تو میں جملہ کرنے چلا ہوں, بھائی جس کے پاس ایک
بچے نے نعرہ لگایا ہے، آپ نے صحیح جواب دیا مل کے۔ جب کوئی بچہ نعرہ لگاتا ہے نا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد ہے، ضروری نہیں کہ بچے میں ایمان بھی بچا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بوڑھے میں ایمان بھی بڑا ہو۔ بچے میں ایمان جوان بھی ہو سکتا ہے، بوڑھے میں ایمان بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں بچے کو تصدیق رسالت کرتے دیکھا، بوڑھے کو نبوت میں شک کرتے دیکھا۔ اور یہ جب بچے نعرہ لگاتے ہیں مجھے فخر ہوتا ہے خدا کی قسم، یہ عزاداریت مظلوم کا نتیجہ ہے، یہ ہماری مقدس ماؤں کے پاک دودھ کی تاثیر ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، آپ کالجز میں جائیے، یونیورسٹیز میں جائیے، غیر شیعہ جوان سے جا کے آپ پوچھیں کہ آپ اپنے مذہب مکتب فرقے کے امام کا اصلی نام بتاؤ۔ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوگا لیکن آج بھی اسے اپنے مکتب مذہب فرقے کے اصلی نام، امام کے اصلی نام کا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے لیے فخر ہے، میری ملت کا 15 سال کا بچہ نہیں، 10 سال کا بچہ نہیں، 5 سال کا بچہ نہیں، 2 سال کا بچہ جو اپنے باپ کا نام نہیں جانتا، انگلی اٹھا کے علی کا نام لیتا ہے۔ آپ کی محبت کو لے کر اگلا جملہ کہتا ہوں، اگر آصف بن برخیہ جو سلیمان نبی کے وسیع تھے، جن کے پاس ایک آیت کا علم تھا یا ایک اسم اعظم تھا، اگر وہ 1250 میل دور سے تاکہ بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے اور کسی مولوی کو طاقت نہ ہو تو وہ میرا علی جو پورے قرآن کا عالم ہے، اگر مدینہ سے بنائے جائے آنے واحد میں مدینہ سے بتایا نا۔ یہ روایت تو آپ نے سنی، بنا کے بھی کی روایت۔ حضرت سلیمان فارسی مولا امیر کا دور حکومت، مدائن کے گورنر ہے، آخری وقت ہے سلیمان کا۔ زازان غلام سے کہتے ہیں زازان میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ زازان کہتا ہے حضرت آپ میرے 3 سوالوں کا جواب دیں پھر آپ کی مرضی۔ کہا 3 کیوں پوچھنا ہے؟ جو پوچھنا ہے پوچھ، میں علی کا شاگرد ہوں۔ کہا سے اتنا بتا، آپ کو غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا، دفن کون کرے گا؟ سلیمان کو اپنی اطاعت پہ اتنا ناز تھا، کہا گھبرانا نہیں، میرا غسل و کفن دفن وہ کرے گا جس نے نبی کا کیا۔ یہ کہہ کے سلیمان کی روح پرواز کر گئے۔ زازان نے سوچنا شروع کیا، کیا کہہ گیا سلیمان؟ میرا غسل و کفن دفن وہ کرے گا جس نے نبی کا کیا۔ نبی کا غسل کفن دفن کیا تھا مولا علی نے۔ مولا علی بیٹھے مدینہ میں جو آج کا سعودی عرب، ہم بیٹھے مدائن میں جو عراق میں ہے، ان میں ملکوں کا فاصلہ، اللہ جانے علی کو اطلاع کب ملے گی، علی کب آئیں گے، غسل کب ہوگا، کفن کب پہنایا جائے گا، سلیمان دفن کب ہوں گے، بس سوچا ہی تھا۔ فتح کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، زازان پوچھتا ہے من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ ایسی آواز آئی، یا زازان ماذا تتفکر تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آصف بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے تو کیا وہ میرا نبی جو پورے قرآن کا عالم ہے، کیا وہ آنے واحد میں مدینہ سے مسجد نبوی سے ممبر نہیں منوا سکتے؟ منوا سکتے تھے، لیکن حضور چاہتے تھے علی کی ولایت کے لیے الگ ممبر ہونا چاہیے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، علی کی ولایت کے لیے الگ ممبر ہونا چاہیے، اور ہدایت فرمائیں کہ پلانوں پہ پلان رکھتے چلے جاؤ اور ممبر بناتے چلے جاؤ۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں یہ ممبر اسی قدیم والے ممبر کی نسل سے ہے۔ میں نے کچھ کہا پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں نہیں، یہ ممبر قدیم والے ممبر کی
اب یہ فلسفہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیوں ناسبی لوگ کہتے ہیں کہ میاں مجلس میں نہ جانا، مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا، اور اکثر لوگ کہتے ہیں میاں جلوسوں میں نہ جانا، ان کے گھوڑے کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر قلب صادق کا جملہ اللہ فرجاد بلند، احادیث عربی میں کتاب ہے، وہاں سے لے کر یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جب کسی مومن کا انتقال ہو جائے کوشش کرو دور تک تشییع جنازہ کے لیے لوگوں کو، مومنین کو اطلاع پہنچاؤ۔ ذات حق بہانہ میں جو ہے وہ ذات بہانے تلاش کرتی ہے، علی والے کو بخشنے کے بہانے۔ معصوم نے فرمایا، عدد بتایا 40 مومنین اگر کسی مرنے والے مومن کے جنازے میں آ جائیں اور وہ مل کر کہہ دیں اللہم ان لا نعلم منہ الا خیر۔ اکثر مومنین کو نماز جنازہ یاد ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب میں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں لا یعنی اور صدری بات زبان سے کوشش کرتا ہوں کہ نہ نکلے۔ اپنے کم علمی کے مطابق میری کوشش ہوتی ہے کہ لا یعنی گفتگو میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنا حرام سمجھتا ہوں۔ علماء بہتر جانتے ہیں نماز جنازہ کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے، جو مومن کسی مومن کا جنازہ پڑھتا ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ پڑھنے والے مومن کی مثال یوں ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اللہ اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا، لیکن جنازے پڑھنے کا یہ ثواب ہے، چپ کر کے جنازے میں کھڑے ہونے کا یہ ثواب نہیں ہے۔ جنازہ پڑھنے کی ذمہ داری فقط پیش نواز کی نہیں ہے، مستحب ہے کہ سب مومن مل کر پڑھیں، اور جنازہ مومنین کو یاد بھی ہوتا ہے، اس ثواب کو ضائع نہ ہو جائے اس لیے میں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں، نیت کی جنازے کی، اللہ اکبر کہا، ایک تکبیر ہو گئی، دوسرا اس کے بعد آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ میں واجب نماز جنازہ سنا رہا ہوں تاکہ ہر بندہ آئندہ جنازہ پڑھے، تشہد پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وبین یدی الساعہ۔ اللہ اکبر، 2 تکبیریں ہو گئی، پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بس واجب اتنا ہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی تکبیریں ہو گئی؟ 3 تکبیریں ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس یہ واجب ہے، باقی اذکار مستحب۔ اللہ اکبر، 4 تکبیریں، آخر میں آپ نے کہنا ہے اللہم اغفر لہذا المیت، بس یہ واجب نماز جنازہ، جو یہ پڑھے گا اس کو وہی اجر ملے گا جو معصوم نے فرمایا، اللہ اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا، اور مومن کو غسل دینے کا اجر معصوم فرماتے، جو مومن کسی مومن کو غسل میت دے اس کا اجر یہ ہے کہ اس کے بھی اللہ صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ اگر میت کے جسم پر کوئی عیب ہے وہ عیب کسی کے سامنے اظہار نہ کرے تو اس کی بخشش یقینی ہے۔ جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے، اللہ مومن، عام مومن کے جنازہ پڑھنے والے کو بخش دیتا ہے، اسی لیے بی بی نے احتیاط کی، بی بی نے فرمایا یا علی فلا فلا میرے جنازے میں نہ آئے۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ جنازے میں آپ پڑھتے ہیں مستحب اذکار میں اللہم ان لا نعلم منہ الا خیر، اے اللہ اس مرنے والے میں سوائے خیر کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ خیر کا معنی نیکی کیا گیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں 40 مومنین جب مل کر مرنے والے کے جنازے میں مومنین کہہ دیتے ہیں عادل پیش نماز کے ساتھ مل کر اے اللہ اس مرنے والے میں سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ معصوم نے فرمایا زبدۃ الحدیث میں نے پڑھا، اس وقت کریم کی آواز آتی ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اس مرنے والے کے متعلق جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے، لیکن تم 40 علی والوں نے جب اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دی ہے، میں کریم تمہاری گواہی کو قبول کرتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔
میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہم جنازے میں کہیں اے اللہ ہم اس میں سوائے نیکی کے کچھ نہیں جانتے، حالانکہ اس کا بچپن ہمارے سامنے، لڑکپن ہمارے سامنے، جوانی ہمارے سامنے، بڑھاپا ہمارے سامنے، ہم اس کی بعض نیکیاں بھی جانتے ہیں، بعض خامیوں سے بھی آگاہ ہیں۔ بھائی کوئی معصوم تو نہیں تھا، جب مر گیا ہے، جنازہ سامنے ہے، عادل پیش نماز کے ساتھ مل کر ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، تو یہ خیر ہے کیا جس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے؟ یہ خیر میں پھر آپ کو لے کے آ رہا ہوں غدیر پہ، یہ خیر میں اس وقت آپ کو نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ میں آپ کو غدیر پہ نہیں لے کے آتا۔ پیغمبر نے فرمایا سلیمان ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیے، بلند آواز سے ندا لگائیے، حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ جب اصحاب جمع ہو گئے، پیغمبر نے پلانوں کا منبر بنوایا، مولا علی کا بازو پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ہمیں غدیر سے پتا چلا عمل خیر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مالک ہوگا گناہگار، ہوگا خطا کار، لیکن اتنے حلالی موالی مل کر ہم اتنی گواہی ضرور دیتے ہیں کہ تھا تیرے علی ولی کا ماننے والا۔ زبدۃ الحدیث میں یہ لفظ نہ ہوتی میں کبھی بیان نہ کرتا۔ معصوم فرماتے جب 40 مومنین گواہی دے دیتے ہیں کہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ تھا تیرے ولی کا ماننے والا، اس وقت کریم کی آواز آتی ہے علی والو، اس علی والے کو قبر میں لٹا کے چلے جاؤ، اب اس کی بخشش جانے، علی کی ولایت جانے۔ پیغمبر نے مولا متقیان کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا۔ اعلان ولایت کرنے کے بعد حضور نے ایک الگ خیمہ لگوایا، 2 خیمے لگائے، ایک مردوں کے لیے ایک عورتوں کے لیے۔ اس میں کہا مومنین و مومنات سے کہا، اصحاب و صحابیات سے کہا جاؤ باری باری جا کر، ایک خیمہ لگایا جس نے مولا علی کو بٹھایا، جاؤ باری باری جا کر علی کو مبارک دو۔ 2 آدمیوں نے عجیب انداز میں علی کو مبارک دی، ایک کا میں نے نام لینا ہے، ایک کا نہیں لینا۔ اس میں میرے لیے ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے، میں نام لے نہیں سکتا۔ آپ بھی جانتے ہیں پوری سورہ منافقون قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں بھی اللہ فرماتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمومنین، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پہ ایمان لائے ہیں، جبکہ یہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں۔ تو کچھ لوگ اسلام میں ایسے گھس آئے تھے، ان میں سے اگر میں کسی کا نام برے طریقے سے لوں لوگ معاف نہیں کرتے، اچھے طریقے سے لوں اللہ معاف نہیں کرتا۔ میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ جائیں گے، لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ میں جو پڑھ رہا ہوں میں اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار۔ ایک شخص آیا بخن بخن لک ابن ابی طالب، بخن بخن کا معنی عام طور پر ہمارے ذاکرین کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو۔ بخن بخن مبارک خود عربی زبان کا لفظ ہے، بخن بخن کا معنی مبارک نہیں ہے، بخن بخن کا معنی ہے واہ 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 یا علی، آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے سوائے میرے۔ آپ نے سن لیا ہے۔ اچھا ایک جگہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا تو ایک جوان بیچ میں کھڑا، اس نے ہمت کی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا اس نے تو دل میں کہا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا سنا ہے چہرے کو دل کی کتاب کہتے، جو اس کے چہرے پہ آیا میں نے بیان کر دیا۔ ایک اور شخص جس کا میں نے نام لینا ہے، جس کا نام تاریخ میں ساسا ابن سوہان لکھا ہے، یہ میرے مولا علی کا صحابی ہے، میرے مولا علی کا شاگرد ہے، یہ کمال کا خطیب بھی تھا اور ذو معنی خطیب۔ ذو معنی خطیب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بزرگوں سے کہوں گا، سفید ریش بزرگ جو بیٹھے ہیں یہ میری گواہی دیں گے۔ ہمارے بر صغیر میں پاک و ہند میں ایک خطیب گزرا ہے ذو معنی خطیب، جن کا نام علامہ اظہر حسن زیدی ذو معنی خطیب تھے۔ ان کا ایک جملہ میں آپ کو سنا دوں تاکہ ذو معنی جملے کی سمجھ بچوں کو آ جائے۔ وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں
نیاز کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے. مثلا جشن ہے تو نیاز، مجلس ہے تو نیاز، عشرہ ہے تو نیاز، خمسہ ہے تو نیاز، اربعین میں تو نیاز، جشن منائے جا رہے ہیں تو نیاز، بچہ پیدا ہوا حدیث قصہ پڑھی تو نیاز، بچہ کی سالگرہ ہوئی حدیث قصہ پڑھی تو نیاز، نئی گاڑی خریدی تو نیاز، مکان بنایا تو نیاز. تو ہمارے بچوں میں، لوگوں کے بچوں میں اور ہمارے بچوں میں فرق یہ ہے، لوگوں کے بچے نازوں سے پلتے ہیں، ہمارے بچے نیازوں پہ پلتے ہیں. ہمارے بچے نیازوں پہ پلتے. زومانہ خطیب تھا، شاگرد تھا مولا امیر کا. اس نے زومانہ انداز میں علی کو مبارک دی. مولا علی کے خیمے کے در پہ آیا. اب سر ہلا اٹھا کے بیٹھنا، اور اگر بات سمجھ آئے ایک بندہ نعرہ لگائے، مسلسل نہیں، تاکہ مجھے تھوڑا ٹائم دے. ایک نعرہ لگے لیکن مل کے، بات تاریخی ہو، نعرہ بھی تاریخی، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد آیا. آ کے کہتا ہے ادا و تسلیمات کے بعد، یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا. ہے نا عجیب انداز. یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا. میرے مولا امیر جانتے تھے. مسکرا کے پوچھتے ہیں ساسا پھر کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا. ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی مل گیا. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. میں کل سے اپنی گفتگو کو ملا رہا ہوں. میرے قبلہ، دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ، شریعت کا تعلق عمل کے ساتھ. اللہ نے تقسیم کیا احسان کیا اس ذات پروردگار نے. علی کے ماننے والوں پر، اہل بیت کی محبت و ولایت کا دم بھرنے والوں پر اس محسن حقیقی نے کیا احسان فرمایا. تقسیم یوں کر دی، قبر میں عقیدے کا سوال رکھا، عمل کے سوال کو قیامت تک مؤخر کر دیا. جو فشار قبر کی روایت ہیں ان کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، طہارت و نجاست کے ساتھ ہے. عقیدے کا سوال قبر میں پوچھا جائے گا، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، من کتابوں کا، من قبلتوں کا. عقیدہ قبر میں پوچھا جائے گا. عمل کے سوال کو اللہ نے قیامت تک مؤخر کیا. کیوں؟ ہو سکتا ہے مرنے والی کی کچھ نمازیں رہ گئی، کچھ روزے رہ گئے، حج واجب تھا ادا نہیں کر سکا. ہو سکتا ہے اس کا نیک فرزند باپ کے بعد اس کی قضا عبادتیں بجا لائے اور یہ مومن علی علی کرتا جنت میں جائے. قبر میں عقیدے کا سوال رکھا، عمل کا سوال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا سوال. ایک بات، یہ میرا میسج ہے آج کی مجلس میں. جعفری صاحب میری حوصلہ افزائی فرما رہے تھے. خدا مجھے توفیق دے گا، میں اپنی کم علمی کے مطابق میں اپنے ملت کے بچوں کی تربیت ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا بزرگوں کی سرپرستی میں. میرے قبلہ یاد رکھنا، جس بندے کا قبر میں عقیدہ صحیح ہوگا، قیامت کے دن عمل کا سوال اسی سے کیا جائے گا. مثلا ایک شخص کا انتقال ہو گیا، فرشتوں نے پوچھا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ لات منات اور عزا میرے خدا ہے، تو سوال مجھے بتاؤ، اگلا سوال بنتا ہے کہ من نبیوں کا. یہاں جتنے سوال ہیں ان میں کنسیشن نہیں ہے، ہر سوال کا جواب صحیح جواب واجب ہے. ایک سوال میں بھی فیل تصور کیا جائے گا. ہاں اگر وہ کہتا ہے اللہ جل جلالہ ربی، وہ ذات میرا رب ہے، اب اگلا سوال ہوگا من نبیوں کا. اگر وہ مرنے والا کہہ دے کہ مسلمہ کذاب، احمد قادیانی یہ میرے نبی ہیں، مجھے بتاؤ، اس سے اگلا سوال ہوگا من اماموں کا. اب امامت پوچھنے کا مطلب ہی نہیں، جب عقیدہ نبوت میں فیل ہو گیا تو فیل. ہاں اگر وہ کہے کہ اللہ کا رسول حضور میرے نبی ہیں، اب اگلا سوال ہوگا من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ اگر وہ دشمنان اہل بیت میں سے کسی کو امام کہے، مجھے بتاؤ، اس سے اگلا سوال ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ کہے کہ علی سے لے کر حجت تک میرے امام،
اب اس سے اگلا سوال ہوگا من کتابوں کا من قبلتوں کا. اور معصوم فرماتے ہیں, چھٹے امام کا فرمان, یہ بھی مناقب کی روایت ہے, امام فرماتے ہیں یہ قبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار. یہ قبر ایک شخص کے لیے جنت کا باغ بھی بن سکتی ہے, جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے. یہ اس کے عقائد پر منحصر ہے. اگر تو صحیح العقیدہ مومن ہوا تو مبشر و بشیر آئیں گے, آ کے مومن کو سلام کریں گے, مومن کو سینے سے لگائیں گے. اب میری کمزوری یہ ہے کہ جہاں سے بھی کوئی اچھی بات مل جائے میں لے لیتا ہوں, اور اگلی بات یہ ہے کہ میں بددیانتی بھی نہیں کرتا. جس کی بات ہے اس کا نام لے کے, رضا شوکت نے ایک کلام لکھا, مجھے بڑا پسند ہے, میں نام لے رہا ہوں, اچھی بات ہے میں نے وہاں سے لے لی. وہ یہ کہتا ہے قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن, پھول الفت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. ہم بھی مومن ہیں, فرشتے بھی موالی شوکت, یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے. مبشر و بشیر آئیں گے, اس کی قبر کا دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے گا, اس کا برزخ اس حال میں گزرے گا. اگر اس کے عقائد باطلہ ہوئے, اس لیے میں نے کہا تھا مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے, عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. عقیدے کی اصلاح اسی دنیا میں کر کے جاؤ. اللہ نے تمہیں ایسے عظیم عظیم عالم عطا فرمائے ہیں. آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی مدد اللہ العالی قبلہ, یہاں کے محتمم جناب علامہ سید مرید حسین نقوی صاحب, علامہ افضل حیدری صاحب قبلہ, دیگر علماء موجود ہیں یہاں, قبلہ محسن ملت کے فرزند موجود ہیں. میں یہ درخواست کروں گا ہر نوجوان کو چاہیے کہ عالم بزرگوار کے پاس جا کر اپنے عقائد بیان کرے اور ان سے پوچھے کیا میں صحیح العقیدہ شیعہ ہوں یا نہیں. اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے, عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. اگر اس کا عقیدہ غلط ہوا منکر و نکیر آئیں گے, اس کی قبر کا دروازہ وادی برہوت کی طرف یا جہنم کی طرف کھول دیا جائے گا. اب یہ مرحلہ تو ہوا تمام, وقت میرے پاس تھوڑا رہ گیا ہے, میں نتیجہ دے رہا ہوں. یہ مرحلہ ہوا تمام, قیامت کا مرحلہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, عادل امام کا شیعہ میرے سامنے ہے, بچے نوجوان سر ہلائیں, مجھے بتائیں کیا قیامت کے دن فروعات کا سوال, نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا سوال کیا اس بندے سے کیا جائے گا جس نے قبر میں لات منات اور عزا کو خدا کہا تھا؟ بولو, اسے نماز پوچھی جائے گی؟ کیا اس شخص سے نماز روزہ کا سوال ہوگا کہ جس نے قبر میں احمد قادیانی یا مسلمہ کذاب کو اپنا نبی کہا تھا؟ انصاف چاہ رہا ہوں, کیا اس شخص سے نماز روزہ کا سوال کیا جائے گا جس نے یزید کو اپنا چھٹا امام بتایا؟ بولو یار, نہیں پوچھا جائے گا. تو نتیجہ یہ نکلا, قیامت کے دن فروعات کا سوال, نماز روزہ حج کا سوال اسی شخص سے کیا جائے گا جس نے قبر میں علی ولی اللہ پڑھا تھا. حیدری. اب پوچھا جائے گا تیرا قبر میں عقیدہ درست تھا, اب آ اور بتا نماز پڑھی تھی یا نہیں, روزہ رکھا تھا یا نہیں, حج کیا تھا یا نہیں. یہ خرافات ہمارے ممبر پہ آ گئی ہے. میاں عمل کریں, نماز روزہ کریں, علی کے دشمن, ہم تو ٹھہرے علی کے شیعہ, ہم تو قیامت کے دن نعرہ حیدری لگائیں گے اور جنت سے بھی پار, جنت سے بھی پار. وہ میں نے کہا کوئی زیادہ تو نہیں پی لی, جنت کے پار تو جہنم ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جنت کا مستحق وہ ہے جو آل محمد کا صحیح شیعہ ہو, صحیح پیروکار ہو, ہمارا کردار ہو دشمنان اہل بیت والا, اور ہم انجام چاہیں حسین والا. بولو یار, ختم ہوگی میری تقریر. علی کی ولایت کے اقرار, 12 ائمہ کی امامت و ولایت کے
اقرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقرار ولایت کے بعد ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں. او بھائی عمل ضروری ہی صحیح عقیدہ والوں کے لیے ہے. حدیث قدسی ہے حضور کے ذریعے ہم تک پہنچی. فرمایا یا علی اللہ یہ فرما رہا ہے اگر کوئی شخص 1000 سال زندہ رہے, دن کو روزہ رکھے, رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرے, 70 حج پیدل خانہ کعبہ کا کرے, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا شہید ہو جائے, حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کعبہ کی دیوار میں دفن ہو جائے, اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولا نہیں, میری جنت کی بو نہیں سونگ سکتا ہے. اب یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, جس کے دل میں علی کی ولا کا موتی ہے, اس حدیث قدسی کی روشنی میں اس کی نماز قبول, روزہ قبول, حج قبول, خمس قبول, صدقات قبول, خیرات قبول, بڑی نیکی قبول, چھوٹی نیکی قبول. کیوں؟ دل میں علی جو ہے. اور جن کے دلوں میں علی کی محبت و ولایت کا موتی نہیں ہے, ان ناسبیوں کی نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, نہ زکوٰۃ قبول, نہ بڑی نیکی قبول, نہ چھوٹی نیکی قبول. کیوں؟ دل میں علی جو نہیں. عزیز بچوں کو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا شعور بلند ہو. مجھے سوچ کے بچے بتائیں, جوان بتائیں, ان کی نماز قبول نہیں جن کے دلوں میں علی نہیں. جن کی قبول ہے اللہ نہ کرے وہ پڑھے نہیں. ان کا روزہ قبول نہیں, دل میں علی نہیں. جن کا قبول ہے وہ رکھے نہیں. ان کی حج قبول نہیں, دل میں علی نہیں. جن کی قبول ہے وہ جائیں نہیں. تو پھر کربلا والوں نے یہ دین کس کے لیے بچایا ہے؟ کسی عربی شاعر نے امام کا یہ فرمان نقل کیا ہے, نظم کیا ہے. امام فرماتے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا, اے تیرو تلوارو آؤ, حسین کا جسم حاضر ہے. زہرا کے لال نے میدان کربلا میں دین بچایا ان ننگے سر والوں کے لیے, ان صحیح العقیدہ مومنوں کے لیے دین بچایا. میں نے قرآن سے بھی آپ کو ثبوت دیا, اللہ علی والوں سے عمل مانگ رہا ہے, صحیح العقیدہ لوگوں سے اللہ عمل کا تقاضا کر رہا ہے. اس دین کی قدر کریں. اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے مولا حسین کی 4 سالہ یتیم بچی نے شیمر کے تماچے کھائے. بعض نوجوان ماتمی تقاضا کرتے ہیں کہ اس ترتیب کے ساتھ مصائب پڑھے جائیں کہ جو رسم ہے. 28 رجب کو, کل میں نے عرض کیا, 28 رجب کو سادات نے مدینہ چھوڑا. میں نے پڑھا کہ دوران سفر ایک منزل آتی ہے جسے منزل ذی حشم کہتے. روایت میں ہے کہ وہاں میٹھے پانی کا چشمہ تھا. سب نے پانی پیا. جب قافلہ چلنے لگا, امام نے فرمایا قافلے میں جس کے پاس جو برتن ہے پانی سے بھر لو. حکم امام تھا, سب نے پانی بھر لیا. کسی نے کہا بھی صحیح, فرزند رسول پانی ضرورت سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. امام فرماتے میرا حکم ہے. قافلہ چلا. منزل شراف پر جب یہ قافلہ پہنچا, کسی نے کہا مولا ہمیں کوفہ کی جانب سے کوئی فوج, کوئی لشکر آتا دکھائی دے رہا ہے. امام فرماتے یہاں انتظار کرو, دیکھو یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جانا چاہتے ہیں, ان کے ارادے کیا ہے. انتظار کیا جانے لگا. علامہ نجم الحسن قراروی نے دونوں روایتیں نقل کی ہیں. ایک روایت کے مطابق 1000, ایک روایت کے مطابق 3000 کا لشکر لے کر حر نے آ کے بطول کے بیٹے کا محاصرہ کیا. اب جن کا رشتہ ہے زہرا کے لال کے ساتھ, جن کے دلوں میں قبر حسین ہے, میں جملہ کہوں گا جو لفظ سن کے رونے کیا, ایک ایک لفظ تاریخ سے سنا رہا ہوں. محاصرہ کیا. اور گھوڑے پہ سوار تھا, امام بھی گھوڑے پہ سوار ہوئے. آمنا سامنا ہوا. دعا سلام کے بعد امام فرماتے ہور تو کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جانا چاہتا ہے, تیرے ارادے کیا ہیں؟ اور سر چکا کے کہتے ہیں فرزند رسول میں ایک فوجی آدمی ہوں, مجھے ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کروں. گرفتاری کا نام آیا, امام کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا اور میری طرف دیکھ, میں کائنات کے غلاموں کو آزاد کرانے والے خاندان کا چشم و چراغ ہوں. شاباش. اسی طرح روتے ہیں زہرا کے بیٹے کے آزادار. کہا اچھا اور یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی, پہلے تو مجھے یہ بتا تیرے چہرے کا رنگ کیوں اترا ہوا ہے, تیرے فوجی کیوں پریشان ہے, تیرے جانور کیوں ہانپ رہے. اور کہتا ہے فرزند رسول اللہ کرے میں اب آزادار کو لفظ سمجھا سکوں. اور کہتا ہے زہرا کا لال
طور پہ جھک گئے. امام فرماتے نہیں ہو رہا، شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس جنگل میں تمہیں پانی پلا کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قاتل کو شربت پلانے والے باپ کا بیٹا. یہی حق ہے، یہی حق ہے زہرا کے لال کو رونے کا. میں اس جنگل میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قاتل کو شربت پلانے والے باپ کا بیٹا کسی بھی حالت میں اپنی خاندانی روایات کو فراموش نہیں کرتا ہے. امام فرماتے اچھا ہور، اگر آپ لوگوں کو میرا وجود سلطنت عرب میں برداشت نہیں ہے نا، یہ بھی علامہ نجم الحسن کراری صاحب نے لکھا، برداشت نہیں ہے. 2 روایتیں انہوں نے لکھی. میرا راستہ چھوڑ دو، میں ایک روایت کے مطابق فرمایا میں ہندوستان چلا جا. ایک روایت کے مطابق فرمایا میرا راستہ چھوڑ دو، میں سندھ چلا جاتا ہوں. 17 سال حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر کا اپنا ادارہ ہے. سالے پڑھ تحصیل ہے سکر کی، جہاں آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب مدثر اللہ علیہ قبلہ کی طرف سے ایسے پرنسپل میں گیا. وہاں 16-17 سال رہا. قبلہ ابن محسن ملت تشریف فرما ہے. قبلہ تقی شاہ صاحب آپ ان سے پوچھ لیجئے، یہ بھی سندھ میں رہتے ہیں، لیکن مجھے زیادہ تجربہ ہوا کہ میں اندرون سندھ میں رہتا ہوں. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ شاید امام نے اگر ہندوستان بھی کہا ہوگا تو مراد امام کی سندھ ہوگا، اس لیے کہ 1400 سال کے بعد آج بھی سندھیوں کے دلوں میں سادات کا بڑا احترام ہے. سادات کا بڑا احترام ہے. اور اگر ہندوستان بھی کہا ہو تو ہمارا یہ پاکستان بھی اس میں شامل تھا. ایک ہندو عورت کے بارے مشہور ہے، دیوی روپ کمار کے بارے مشہور ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کس کی ربائی ہے. اس نے پڑھ لیا تاریخ میں کہ زہرا کے لال نے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں. وہ کہتی ہے بھارت میں اگر آتا پردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے میں نہ مارا جاتا، چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے، ہر وقت ہی پوجا ہوتی، اس دیش کی بھاشا میں بھگوان پکارا. اور مسلمانوں تم نے ہمارا مہمان ذبح کر دی. جزاک اللہ، جزاک اللہ، تم نے ہمارا مہمان ذبح کر دی. امام فرماتے ہیں اچھا اگر میرا راستہ بھی نہیں چھوڑتا تو مجھے گرفتار تو نہیں کر سکتا، البتہ میں جہاں جاؤں میرے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے. یہ کہہ کر امام نے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا، اسب با وفا کو چلنے کا اشارہ کیا. اسب با وفا نے ایک سے دوسرا قدم رکھا ہوگا کہ ہور نے آگے بڑھ کے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے تسلی سے سن لیا. پردیس میں بطول زادیوں نے پہلی مرتبہ بھائی کی غربت کو دیکھا. پردے سے چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی، واہ محمد واہ علی. اس وقت میرے مولا حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا، ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے، ارے تو نے بطول زادیوں کو رلا دیا. جب ہور کی ماں کا نام لیا نا حسین نے، جو جواب ہور نے دیا ہے میں تو اس جواب سے سمجھ گیا کہ ہور کی تینت میں شرافت پہلے سے موجود تھی. پتہ ہے ہور کیا کہتا ہے؟ ہور کہتا ہے حسین اگر تیری ماں فاطمہ نہ ہوتی، میں سوائے درود و سلام کے تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا. آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے، میں سوائے درود و سلام کے آپ کی ماں. میں کہوں گا نیت کر کے کربلا کی طرف نیت کر کے کہہ دو، ہور اللہ تیری قبر پہ رحمتیں نازل کرے، اور تو نے دشمنوں کے سامنے حسین کی ماں کا حیا کیا ہے. اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے اور جن کے دربار میں زہرا کھڑی رہی. کسی مسلمان کو حیا نہیں آیا، زہرا تھک گئی ہوگی تھوڑی دیر بیٹھ. جزاک اللہ. بس 2 منٹ کی اور زحمت. قافلہ چلا، 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا. اب میں خلاصہ کر رہا ہوں، صرف 2 منٹ کی زحمت. 9 محرم کا دن گزر گیا، 10 محرم کی رات آ گئی، آدھ رات کا ٹائم. ہور کا بیٹا ہے جس کا نام ہے علی ابن ہور، اس کا گزر ہوا رسول زادیوں کے خیموں کی طرف سے. اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں سنی، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس. سادات کی پیاس مجالس میں اس قدر بیان ہوئی ہے
جب آج سادات کی پیاس کا ذکر ہوتا ہے بہت کم عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے شب عاشور سادات کے خیموں میں شدت پیاس سے بچوں کی حالت یہ تھی، جن بچوں کے منہ کھلے تھے بند نہیں ہوتے تھے، اور جن بچوں کے منہ بند تھے کھلتے نہیں تھے۔ یہ دوڑتا ہوا باپ کے خیمے میں، کہا بابا میرے ساتھ چلو، کہا بیٹا کہاں؟ ہاتھ سے پکڑا لے کے آیا، کہا بابا یہ ذرا کان لگا کے سنو، کیا اسی اہل بیت کی چیخ و پکار کی آواز نہیں ہے کہ جنہوں نے ہمارے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا؟ بابا ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اور سر جھکا کے کہتے بیٹا میں مر چکا ہوں، مجھے مرے ہوئے کو نہ مار، میں نے طے کر لیا ہے کہ معافی مانگوں، لیکن سوچتا ہوں بیٹا اللہ جانے معافی ملے گی یا نہیں۔ علی ابن حر کہتا ہے بابا اپنے منزل شراب پر زہرا کے بیٹے کا کرم نہیں دیکھا؟ میرا دل مانگتا ہے ہماری معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، کریم کے بخشنے میں دیر نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کا نمائندہ ہے، یہ رحمت للعالمین کا وسیع ہے، ہماری معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ کریم کے کہا اچھا بیٹا آؤ قسمت آزماتے ہیں، لیکن بیٹا میں کس منہ سے سامنا کروں گا زہرا کے؟ میں جو بطور زادیوں کو گھیر کے یہاں لایا ہوں کس منہ سے سامنا کروں گا؟ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ گئی، کہ جن ہاتھوں سے میں نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ہاتھ بندھ گئے، ادھر سے گناہگار چلے، ادھر سے کریم کی آواز آئی، اکبر و قاسم و عباس استقبال کی تیاری کرو، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ ادھر سے گناہگار چلے، ادھر سے کریم چلے، قبلہ بیٹھے ہیں میری گواہی دیں گے۔ میں نے بھی تھوڑا بہت جو مطالعہ کیا ہے میں اپنی بات کرتا ہوں، خدا کی قسم مجھے کسی روایت میں نہیں ملا حر نے منتیں کی ہوں، لجاجتیں کی ہوں، آہوزاری کیے ہو، واسطے دیے ہوں، نہ، حر نے صرف 3 لفظی ایک جملہ کہا، حالی توبہ۔ اور زہرا کا لال کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش؟ لفظ توبہ آنا ہی تھا، میرے امام نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا کے کہا بھائی اور میں نے معاف کیا۔ عباس کی آواز آئی بھائی اور میرا سلام، اکبر نے کہا چچا اور میرا سلام، اور محمد نے کہا مامور اور ہمارا سلام۔ اگلے جملے میرے نہیں ہیں، علامہ اظہر سنگ زیدی صاحب کی بلا کی کتاب خطیب آل محمد سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ مبارکبادیوں کی آوازیں جب خیموں میں پہنچی، بی بی فرماتی اماں فضا ذرا میرے بچوں کو بلانا، اور محمد آئے، کہا بیٹا یہ کیسی مبارکبادیاں ہیں؟ کہ اماں وہ حر جس نے مامو حسین کا راستہ روکا تھا، اماں وہ مامو کی فوج میں شامل ہو گئے، اور اماں مامو نے بھائی کہہ کے معاف کر دی۔ یہ حسین ہے وہ شریکت الحسین، کہا میرے لال چلے جاؤ، ایک اور کے دائیں کھڑے ہو جانا، ایک اور کے بائیں کھڑے ہو جانا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنا مامو اور اماں زینب سلام۔ 1400 سال کے بعد سن کے رو رہے ہو نا، چیخے مار مار کے رو۔ حر نے سلام سنے اور اتنا روئے کہ روتے روتے زمین پہ گر پڑے، غائب سے افاقہ ہوا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں زہرا کا لال آپ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے یہی امید تھی، لیکن مولا میں سکون قلب کے ساتھ موت کی طرف اس وقت جاؤں گا جب میں اپنے کانوں سے سنوں گا کہ بطول زادی نے مجھے معاف کر دیا۔ مولا میری سفارش کیجئے، جب تک میں اپنے کانوں سے نہ سن لوں کہ بی بی خود کہے اور میں نے معاف کیا، میں موت کی طرف نہ جاؤں گا۔ ہاتھ سے پکڑا حر کے، حر خیمے سے باہر، مصائب میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، اگر ماتم کر سکو تو ہے ماتم کا جملہ، میرا آج ہے کرم کی خدا کی قسم۔ اور باہر ہے مولا اندر، میں انہی لفظوں سے سنا رہا ہوں جو لفظ زیدی صاحب نے کہی۔ امام اندر داخل ہوئے، فرماتے بہن زینب بھائی حر معافی مانگنے آیا ہے۔ پتہ کریم کی بیٹی نے کیا کہا؟ پتہ کریم کی بیٹی نے کیا کہا؟ بی بی فرماتی ہے بھائی حر زینب شرمسار ہے۔ آپ سمجھ گئے زینب شرمسار ہے کیوں؟ اس لیے ارے جب تو دشمن بن کے آیا تھا ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، اور جب تو بھائی بن کے میرے دروازے پہ آیا میرے پاس ایک گھونٹ پانی کا نہ
بھائی کو پیش کر سکوں، لیکن اور گھبرانا نہیں، اس مہمان نوازی کے بدلے میں اگر مہلت مل گئی 11 محرم کو پہلا بین تیری لاش پہ کروں گے۔ آخری جملہ آزادارو، آپ نے گریہ کیا ہو گئی مجلس، آخری جملہ حر کہتا ہے مولا میرا ایک بیٹا ہے جوان علی ابن حر، اسے موت کی اجازت دیجیے، میں اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی تو پتا چلے کہ بطول سعدیوں کو گھیر کے میں جو لایا ہوں کچھ کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے شہادت ان کی نہیں پڑھنی، ایک جملہ کہنا ہے۔ علی ابن حر گھوڑے پہ سوار ہوئے، صرف آدھے منٹ کی زحمت ہے، ماتم کا جملہ، گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، جہاد کیا، جب زین سے اترنے لگے علی ابن حر نے اپنے بابا کو پکارا، بابا میری مدد کو آئیے۔ حر کہتا ہے نسبتاً میں جوان تھا، حسین ضعیف تھا، میں پوری فوجی طاقت سے دوڑا کہ بیٹے کی لاش پہ پہنچوں، لیکن جب میں بیٹے کی لاش کے قریب پہنچا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، زہرا کا بیٹا مجھ سے پہلے پہنچ چکا تھا، میرے بیٹے کا سر اٹھا کے زانو پہ رکھے ہوئے دستے دعا بلند تھے، مالک یہ حر کی نہیں میری قربانی۔ حر کہتے ہیں میں آگے بڑھا تاکہ بیٹے کی لاش اٹھا کے گنج شہداء میں لے کے جاؤں، جیسے میں نے ہاتھ بڑھائے نا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ بڑھائے نا میرے مولا حسین نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اور کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ جملہ ان بزرگوں کے لیے ہے جن کی جوان اولاد ہے، اللہ ان کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے۔ کہا اور کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ کہ اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کے گنج شہداء میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ امام فرماتے حر تو نیا نیا ہماری طرف آیا ہے نا، میرے نانا کی شریعت کا مسئلہ ہے، بلا عذر شرعی کوئی ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے۔ میں کہوں گا کربلا کی طرف دیکھ کر کہو زہرا کا لال ابھی تو آپ یہ فرما رہے ہو، ارے جب آپ اکبر کا لاشا ماتم حسین